نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شام پر کافر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ ٹوٹ گئے، ابھی تک ٹوٹے ہوئے ہیں، ابھی تک شام پر حملے ہیں، ابھی تک شام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، جب کافر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے تو کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں میرے غلاموں، مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن وہ سمندر کے جھاگ کی مانند ہوں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا سب جھاگ ختم ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے حدیث کا؟ کہ مسلمان جھاگ کی مانند۔ جھاگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کبھی سمندر پہ گئے ہوں، ایک لہر آتی ہے، جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے اس میں، اور جیسے وہ آپ کے قدموں میں آتی ہے جھاگ ختم۔ اسی طرح مسلمان دیکھو، 2 ارب مسلمان، 2.25 ارب مسلمان، 2.5 ارب مسلمان دنیا میں، کوئی فلسطین کو بچا سکا، کوئی شام کو بچا سکا، کوئی لیبیا کو بچا سکا، جو کوئی قذافی کو بچا سکا، دلیر مسلمانوں کا عظیم لیڈر۔ دل تو کر رہا ہے چند عظیم لیڈروں کا ذکر بھی بتاؤں کہ مسلمانوں میں کون سے چند عظیم لیڈر گزرے ہیں پچھلے سالوں میں۔ ایسا عظیم لیڈر تھا قذافی، 40 سال تک امریکہ کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، 40 سال۔ یہ غدار مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے ہی مسلمانوں نے اس کو نیچے اتروا کے مروا دیا۔ یہ مسلمان ہی ہوتے ہیں غدار، غداری مسلمانوں میں ہی پیدا ہوتی ہے، کافر تھوڑی آگے غداری کرے گا ہمارے ساتھ۔ سلطنت عثمانیہ کیسے ٹوٹی؟ مسلمانوں نے غداری کی۔ عراق کیسے؟ صدام حسین دلیر مسلمان تھا جس نے ناک میں دم کر کے رکھا، پورے عرب میں سب سے بڑی طاقت تھی صدام حسین کی، پورے عرب کے اندر مسلمانوں ملکوں میں سب سے پہلے اس کو کیسے گرایا؟ کس طرح؟ اپنے مسلمان خرید کے مسلمانوں نے غداری کی۔ یہی مصر کا حال ہوا تھا قذافی کے ساتھ، 40 سال تک وہ اقوام متحدہ میں چلتا بھی تھا تو سینہ تان کے یوں چلتا تھا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے وقت جب مکہ فتح کیا اور فرمایا کہ سینہ تان کر ذرا طواف کرو۔ جب جاتے ہو تو آپ کیسے طواف کرتے ہو پتہ ہے نا؟ قذافی اس طرح اقوام متحدہ میں چلا کرتا تھا، اور کوئی غلط اس کو شرائط دی جاتی تھی تو یہ پھینک کے منہ پہ مارتا تھا جج کے، پکڑو اپنا سنبھال کے رکھو، ہم اپنے قانون ہم جانتے ہیں، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔ ایسے دلیر ہے کوئی؟ وہ تو 2019 تھا کہ ایک کعبہ ہمارا شہید کر دیا تو پھر ہم نے اس کا ایک نہیں، آج چلو آج یہ راز کھول دیتا ہوں، پچھلی دفعہ تو نہیں بتایا تھا میں نے آپ کو، ہمارے ایک ابھی نندن کو نہیں پکڑا تھا، ایک طیارہ نہیں گرایا تھا ہم نے، اصل میں 3 طیارے گرائے تھے، 3 پائلٹ تھے، جس میں سے ایک تو غائب ہو گیا جس کی خبر ہمیں نہیں پتہ ہی نہیں چلا وہ کہاں گیا، دوسرے کی خبر لگ گئی، دوسرا اسرائیلی پائلٹ تھا، اسرائیلی پائلٹ جس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، تیسرا بھی نندن تھا، کیونکہ اس سے تو ہماری بھیڑ ہوتی رہتی ہے اس لیے اس کو سامنے لایا گیا، اس کو بھی چھپا لیا گیا، وہ اسرائیلی پائلٹ، اب ہمیں نہیں پتا اس کو دے دیا گیا یا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک فون آتا ہے تو ہم تو جی حضور، ایک حکم آتا ہے تو ہم تو کوالٹی نہیں ہے ہمارے اندر، کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لا کہتے رہے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، یہ منافقین ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اب میں نے کیوں کہا کہ مسلمانوں کے اندر کوالٹی مسلمانوں والی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ کی طرح مسلمان ہوں گے۔ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، امریکہ سے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، اسرائیل سے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، برطانیہ سے ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے،
اور سب جھاگ بیٹھ جاتا ہے، کسی کی مجال نہیں کوئی بول کے دکھائے، کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی بول کر دکھائے. تو اس لیے مسلمانوں کی وہ کوالٹی نہیں ہے. دوسری حدیث یہ یاد رکھیں، میں آج ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں نعمت اللہ شاہ ولی کے حوالے سے، اگرچہ کہ میں نے اس کا پہلے بھی تذکرہ کیا ہوا ہے 2018 میں. دیکھیں یہ جو حالات چل رہے ہیں نا، اس میں آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھیل کود ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے کسی حد تک، ٹھیک ہے، باتوں میں کام چل رہا ہے، لیکن یہ باتوں کا یہ پلاننگ پتہ کس کی ہے؟ یہ یہودیوں نے اسی طریقے سے پورے فلسطین کو ہڑپ کیا ہے، آہستہ آہستہ، پیار سے. ادھر اسرائیل کو سپورٹ کیا جاتا رہا، فلسطینیوں کو دبایا جاتا رہا. اور اب یہاں بھی آپ پچھلے 15 دن کی کارکردگی اٹھائیں پاکستان اور انڈیا کی. انڈیا کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے، پاکستان کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، بلکہ اس کو دبایا جا رہا ہے. حملہ کیا پاکستان نے تو ہم یہ کر دیں گے، حملہ کیا پاکستان نے تو ہم یوں کر دیں گے. سچویشن کو سمجھیے، کوشش کیجئے، آگے رزلٹ بہت خطرناک آنے والا ہے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، آپ کو وارن کر رہا ہوں، ڈرا نہیں رہا ہوں، تیار رہو. یہ چیزیں ہو کے رہیں گی. نعمت اللہ شاہ ولی نے کہا تھا کہ جو میرے منہ سے لفظ نکلے ہیں یہ ہو کے رہیں گے، کچھ بھی